رانا صاحب یہ خط جو لکھا گیا 160 ارکان کی طرف سے، یہ بھی ایک بہرحال پہلی مثال ہے. اس سے پہلے بھی کئی دفعہ اس طرح کی چیزیں آتی رہتی ہیں، لیکن پہلی دفعہ ہماری پارلیمنٹ کے ارکان نے ایک سمجھ لیجئے کہ جرأت کا مظاہرہ کیا ہے اور ترکی پترکی جواب دینے کے لیے حکومت کو مجبور کیا ہے. تو اب حکومت کا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ ارشاد صاحب مہربانی، میں نے آپ کی بات سنی ہے، لیکن میں مکمل طور پہ تو نہیں کہہ سکتا، لیکن آپ سے بہت ساری باتوں سے متفق نہیں ہوں. دیکھیں، جو یہ فیشن کے ہو گیا ہے، یہ امریکہ کا یا دوسرے ملکوں کا ایک دو اس طرح کے جو یو کے ہے یا وہاں پہ جو چیزیں ہوتی ہیں اور وہاں پہ دوسرے ملکوں کی مداخلت کی جاتی ہے، کبھی انہوں نے اپنے پہ بھی غور کیا کہ ان کے انٹرنل معاملات کس طرح ہیں اور کس طرح وہاں پہ جو بلیک پیپل تھے ان کو کس طرح سلوک کیا جاتا تھا، یا منارٹی سے ابھی کس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. ٹرمپ کیا کہتا ہے کہ جی میں کس طرح وہاں سے لوگوں کو نکالوں گا، اور اس نے پیچھے ایز اے پریزیڈنٹ کچھ ایسی حرکتیں کی بھی تھی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو پارلیمنٹ کے ممبر ہیں یا کانگریس کے یا ہاؤس آف کامنز کے چند لوگ، ان کے حلقوں میں تارکین وطن اوورسیز پاکستان بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں جو انفلوئنس کرتے ہیں ان کی اس قسم کی ایکٹیویٹی کو. اور دوسرا، وہاں اتنی لابی ہوتی ہے امریکہ میں اسپیشلی، وہاں تو اتنا پیسہ خرچ کر رہی ہے یہ پی ٹی آئی کے وہاں پہ لابینگ کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں یہ حکومت کی طرف سے مداخلت تو نہیں ہے، یہ ادھر کے کوئی کانگریس کے لوگ ہیں یا سینٹ کے لوگ ہیں جو لیٹر لکھتے ہیں. تو جو ہمارے یہاں پارلیمنٹیرین نے کام کیا، میں کہتا ہوں بالکل یہ ٹھیک کیا، اور بہت پہلے یہ ہر دفعہ ہونا چاہیے، جو بھی ہر بار ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ اس دفعہ تو انہوں نے بہت زیادہ اس پہ کیا ہوا ہے. لیکن ان کو کبھی یاد آیا کہ جب ڈکٹیٹر کا ٹائم ہوتا ہے اس پہ کس طرح امریکہ سپورٹ کرتا ہے، کس طرح ان کے جو اس وقت ہیومن رائٹس ان کے کدھر جاتے ہیں، ان کا بس جو ان کا مقصد جو ان کے ٹارگٹ ہیں وہ کوئی پورے کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بالکل بولتے بھی نہیں ہیں. تو اس وقت مشرف کے دور میں جو زیادتیاں ہوئیں، سارے لوگ جیلوں میں رہے، جس طرح ایگزائل میں لوگ گئے، اور وہاں پہ تو انہوں نے کوئی بات نہیں کی کہ بھئی یہ سارا کچھ کیا ہو رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کے ٹائم پہ جس طرح کے کام ہوئے ہیں، جس طرح اوپنلی امریکہ کے اندر جا کے اس نے جلسے میں کہا تھا کہ میں واپس جا کے اے سی اترواؤں گا، میں جیلوں سے میں یہ کروں گا، میں غلاں کروں گا. تو میں سمجھ کسی نے نہیں اس سے پوچھا کہ آپ ہماری سرزمین پہ کھڑے ہو کر یہ بات کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ اس کو ابرشٹ ہوئے کہ یہ کیا مطلب ایک قسم کی. رانا صاحب اب اے سی دیکھیں، وہ بات کوئی جسٹیفائی نہیں تھی، اس کو تو کوئی جسٹیفائی نہیں کر سکتا، لیکن اب اے سی تو انسانی نہیں کر سکتا. میں فیصل صاحب اور بات کر رہا ہوں، وہاں پہ جو ان کی ایڈمنسٹریشن ہے انہوں نے اس سے نہیں پوچھا کہ آپ یہ یہاں ہمارے کھڑے ہو کے کس طرح اپوزیشن کے متعلق باتیں کر رہے ہیں، جس طرح ان کے ہیومن رائٹس کی یا ان کے جو رائٹس ہیں، چاہے وہ جیل مینول کے ہیں، دوسرے ہیں، کس طرح بات کر رہے ہیں. میں یہ بات کر رہا ہوں، یہ میں تو نہیں کہہ رہا کہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کوئی جسٹیفائی کیا، میں تو نہیں بات کر رہا ہوں. وہ رانا صاحب آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن میں کہہ رہا تھا کہ اے سی تو اب کوئی انسانی حقوق کا مسئلہ نہیں تھا، وہ تو بنیادی طور پر میں یہ بات کا مسئلہ کیوں نہیں. اب اگر وہ جیل میں ہے، 9 مئی کا واقعہ ہوا ہے، بہت سارے اس نے ان لافل انلیگل جو اس کے ایکشنز ہیں اس پہ اگر وہ کیسز بنے ہوئے ہیں، ایک اسٹیٹ نے بنائے ہوئے ہیں، تو اس پہ ایک عدالتیں یہاں اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، لوور جوڈیشری ہے، اوپر سپریم کورٹ بیٹھا ہوا ہے، وہ کیسے چل رہے ہیں، اس میں کون سا مسئلہ ہے، اور ان کو ریلیف بھی مل رہا ہے، بہت زیادہ ریلیف مل رہا ہے. اچھا یہ رانا صاحب ایسی کی نہیں بات، وہ تو یہی کہتے ہیں نا کہ ہمیں کھانا نہیں اچھا دیا جا رہا، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہماری پتہ نہیں کیا نخرے نہیں اٹھائے جا رہے. آپ کو نہیں پتا 100% ان کو جو بی کلاس سے بھی زیادہ سہولتیں دی جا رہی ہے. اس کے ایک مینیو آیا ہے جو پچھلے دنوں میں تھا کہ اس کا کس طرح ڈاکٹرز کتنے اس کے اوپر ڈیوٹی پہ رہتے ہیں، 2 یا 3 24 گھنٹے ڈیوٹی پہ رہتے ہیں، ان کی ایکسرسائز کے لیے کیا کیا ہے، کس طرح ان کو یہ جی انہوں نے تو 8 دن باہر نہیں نکلے. تو ہم رہے ہیں، ہم کوئی 90 دن ایک سال میں کبھی باہر کی شکل نہیں دیکھی اور زمین پہ لیٹے رہے ہیں.
مشرف دور میں. رانا صاحب یہ فرمائیں کہ یہ امریکیوں کو یہ جرت اس لیے تو نہیں ہو رہی کہ ہمارے وزیر دفاع یہ کہتے ہیں کہ جی لائف لائن ہماری امریکہ کے ہاتھ میں ہے, ہم اگر کوئی بات ان کے خلاف کریں گے وہ تو ہماری لائف لائن کاٹ دیں گے. اس طرح کی باتیں جب ہماری حکومتی سطح پر ہوں گی تو پھر ان کو بھی حوصلہ ہوگا کہ ٹھیک ہے جی ہم بھی کر چھوڑیں جو کرنا چاہتے ہیں. شاہ صاحب نمبر 1 تو یہ ہے کہ یہ کسی ان کی گورنمنٹ کی طرف سے نہیں آیا جو بات ہوتی ہے, یا تو گورنمنٹ کی طرف سے آئے تو پھر یہ تو پارلیمنٹیرین ہیں, ان پہ کون سی لابی اثر انداز ہو رہی ہے, کون سے وہاں پہ ان کے حلقے جہاں سے وہ الیکشن لڑتے ہیں کانگریس کے لوگ, کس طرح کے وہاں پہ ووٹر ہیں ان کے پاکستانی پی ٹی آئی کے لوگ ہیں, وہ کیا ان کو ووٹ کے لیے کر رہے ہیں کہ جی ہم نے آپ کو ووٹ دیا جو بھی ہے. لیکن جو آپ نے حوالہ دیا, میرا تو ذاتی خیال ہے کہ ہمیں اس پہ بالکل نہیں. لائف لائن کیا ہوتی ہے؟ لائف لائن ہمیں بالکل اپنے گزارا کرنا چاہیے, اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہیے, لوگوں کو ٹیکس دینا چاہیے, اپنی اکانومی کو مضبوط کرنا چاہیے. اگر حزمیت کی بات ہے, اگر ہماری عزت کا سوال ہے تو پھر ہم بھی اپنے جو معاملات ہیں بالکل ہمیں کیوں نہ ہم ٹیکسز دیں, کیوں نہ ہم اپنا پازیٹیو رول ادا کریں. بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. جی بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں, لیکن اسی سے جڑی ہوئی بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف کا آج جائزہ جو سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ ان کو شکایت ہے کہ ایک تو صنعتی پیداوار کا جو ہدف تھا وہ پچھلے 3 ماہ میں پورا نہیں ہوا, شرح نمو جو ہے وہ بھی جو مقرر کی تھی اس سے کم رہی ہے, اور بھی 3-4 چیزیں ہیں. تو اب کیا ہم منی بجٹ لا کے ان ٹارگٹس کو پورا کریں گے, یا آئی ایم ایف سے کوئی رعایت مانگیں گے اور آئی ایم ایف ہمیں کوئی رعایت دے بھی دے گا؟ نہیں, دیکھیں میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان دنوں میں جس طرح کے بڑے مشکل فیصلے کیے گئے ہیں, اور بہت آپ کو پتہ ہے جس طرح چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کی گئی ہے, رات دن محنت کی گئی ہے, اور اس سے چیزیں بہتر ہوئی ہیں. اکنامک جو انڈیکیٹرز ہیں جس کو معاشی اشاریہ کہتے ہیں وہ سارے کے سارے پازیٹیو سائڈ پہ ہیں, اور انفلیشن نیچے کی طرف جا رہا ہے. آپ نے دیکھا کہ انفلیشن کا کس وقت مہنگائی کا پرسنٹیج کس طرح ہے, جو ایکسپورٹ ہیں وہ بڑھ رہی ہیں, اسٹاک ایکسچینج اوپر جا رہا ہے, ریزروز ہمارے بڑھ رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ چند دنوں میں چیزیں اوور نائٹ تو بہتر نہیں ہو سکتی. بالکل انڈسٹریل پروڈکشن جو ہے اس میں انکریز تو آئی ہے, لیکن ان کا جو ٹارگٹ ہے وہ کس طرح وہ فکس وہ کرتے ہیں. لیکن انڈسٹریل پروڈکشن کے لیے ضروری ہے کہ ہماری بجلی سستی ہو, ہمارا پالیسی ریٹ سستا ہو. دوسری ایک طرف تو پالیسی ریٹ کی بات ہوتی ہے تو وہ گورنر جو اسٹیٹ بینک ہے وہ کہتا ہے جی ہم تو انڈیپینڈنٹ ہیں, ہم اپنی جو ہماری فیصلے ہم خود کریں گے. ہم تو کہتے ہیں کہ جو پالیسی ریٹ ہے وہ نیچے آنا چاہیے اور سنگل ڈیجٹ میں جانا چاہیے, تاکہ جو بزنس مین ہے یا انڈسٹریلسٹ ہے یا کاروباری آدمی ہے وہ بینکوں سے پیسے لے کے اپنا کاروبار چلا سکے. آپ مجھے بتائیں اس 20-22% پہ کون چلا سکتا ہے کاروبار؟ یا اس بجلی کی جو پرائس ہے اس طرح ابھی کوشش ہو رہی ہے کہ ان چیزوں کو نیچے لائیں. 2-3 مہینوں میں چیزیں بہتر ہو جائیں گی. باقی آئی ایم ایف کا مسئلہ ہے وہ ان کے ساتھ نیگوسیشن ہوتی رہتی ہے, ہم انگیج ہیں ان کے ساتھ, ہمارے فائنانس منسٹر ہماری ٹیم انگیج رہتی ہے, اور ان کو کچھ چیزیں باور کرائی جاتی ہیں کہ یہ حالات ہیں, ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں, اور وہ اس کو ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں. یہ نہیں کہ وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے. میرا جو سوال تھا کہ وہ آپ ان کو باور کرائیں گے, وہ ایکسیپٹ کریں گے, یا منی بجٹ مجبوری ہے اہداف حاصل کرنے کے لیے؟ اس وقت کوئی ایسی سچویشن نہیں کہ منی بجٹ ہم لائیں. ہم نے جو ٹارگٹس ہیں اس سے زیادہ ریونیو ہم نے اکٹھا کیا ہے. اس سے جو انفلیشن ہے, مہنگائی کی بات کرتے ہیں, وہ بہت ہی نیچے سنگل ڈیجٹ پہ چلی گئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں چیزیں بہتری کی طرف ہیں, لیکن کچھ ان کو ایشوز ہوتے ہیں ان کے ساتھ. وہ ان مائکرو یہ جو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں ان کے متعلق تو نہیں ہے, لیکن کچھ ایشوز جو ان سے بات چیت کر کے ان سے بات کی جاتی ہے اور وہ ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں. ابھی رانا صاحب ان کی صحیح ہے. جی